السلام علیکم۔ ہمارے آج کے معاشرے میں جہاں جدت اور مادیت نے اور بہت ساری چیزوں کو بدل دیا ہے، وہیں ہمارا کسی بھی انسان کو عزت اور اہمیت دینے کا جو معیار ہے وہ بھی بدل دیا ہے۔ آج ہم پہلے سامنے والے کا بینک بیلنس دیکھتے ہیں، اس کی شہرت دیکھتے ہیں، اس کا عہدہ، اس کا پیشہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اس کو کتنی عزت اور کتنی اہمیت دینی ہے۔ جبکہ اسلام ان سارے ترازوؤں کو توڑ کر صرف ایک ہی معیار مقرر کرتا ہے، اور وہ ہے کسی بھی انسان کا ایمان، اس کا اسلام اور اس کے بعد اس کا تقوی۔ حتیٰ کہ بیت اللہ جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے، جس کے گرد چکر لگانا عبادت ہے، جہاں پر ایک نماز کا پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اس کو مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے کعبہ تو کتنا ہی پاکیزہ ہے، کتنی ہی پیاری تیری خوشبو ہے، تو کتنی حرمت والا ہے اور تو کتنا ہی عظیم ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت اور شان اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بھی مسلمان کے کامل ہونے کی پہچان ہی یہی بتائی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اور آج ہم کسی کے عیب اچھال کر، کسی پر تان و تشنیع کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا حسن دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اسلام نے صدقہ کرنے کے بہت فضائل بتائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، ایک مسلمان کے ساتھ مسکرا کے مل لینا، اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے جو چیزوں کو پرکھنے کا معیار بنا رکھا ہے وہ صرف دنیا اور یہاں کا مال و دولت اور یہاں کا حسب نسب ہے، جبکہ اسلام نے جو معیار بنایا ہے وہ تقوی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔